السلام علیکم ناظرین، ذکر کتاب چینل کے پروگرام افسانہ زندگی کا کے ساتھ آج کا میزبان آپ کا شہزاد نیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہم جب کتاب کا ذکر کرتے ہیں، صاحب کتاب کا ذکر کرتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ ہمارے اپنے علاقے اپنا گلشن معمار کی ایک ہستی، جانی پہچانی ہستی، ادبی ہستی محترم سید انور جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں ان کا انٹرویو بہت پہلے نشر کرنا چاہیے تھا، مگر چلیں دیر آیا درست آیت، ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم بغیر کسی تاخیر کے اب ان کو ساتھ لیتے ہیں اپنے، اور ان سے ان کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں پہلے ابتدا کرتے ہیں انٹرویو کی، اس طرح سے کہ اپنے کچھ آباء و اجداد کے بارے میں بتائیں، کس علاقے سے آئے اور والدین کے کیا مشاغل تھے، مجھے یہ بتائیں پلیز انور جاوید ہاشمی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ شہزاد نیاز صاحب نے تعارف کرایا، سید انور جاوید ہاشمی، میں سن 1968 سے ادبی دنیا سے وابستہ ہوں۔ بچوں کی کہانیاں لکھتا تھا، ہمارا نونیال میں شائع ہوتی تھی، پھر نظمیں لکھنا شروع کی۔ 1969 میں میری پہلی تخریج چھپی تھی، چاند سے پہلے، چاند پر پہلا قدم، نہیں آواز کچھ بھی زندگی کے، زمیں والو یہاں میں ہوں اکیلا، سیاہی چار سو پھیلی ہوئی ہے، چنبیلی ہے نہ جوہی ہے نہ بیلا۔ یہ میں نے نیل آرمسٹرانگ کے جذبات کو نظم کی صورت میں بیان کیا تھا۔ میرے والد صاحب سید عبداللہ ہاشمی المعروف سالک الہاشمی، ایڈوکیٹ، سندھ بلوچستان ہائی کورٹ، اور بعد میں صرف وہ سندھ ہائی کورٹ ہو گیا تھا، اور سٹی کورٹ میں بھی، اور انکم ٹیکس پریکٹیشنر بھی تھے۔ آپ نے 1942 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں کانپور چلے گئے تھے۔ کانپور میں جو ہے ایک انگلش کمپنی تھی، وہاں پہ آپ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے۔ پاکستان آنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کی تھی۔ میرے چچا سید قمر ہاشمی صاحب تھے، والد صاحب سے چھوٹے۔ میرے والد کی پیدائش جو ہے 20 جنوری 1920 کو ہوئی تھی، اور میرے چچا سید قمر ہاشمی صاحب کی آج سالگرہ ہے۔ وہ 103 سال پہلے 2022 میں 2 فروری کو پیدا ہوئے تھے، 1922 میں۔ سید قمر ہاشمی صاحب طویل نظموں کے حوالے سے بڑا معروف نام ہے، ان کی 4-5 کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب مرسل آخر کے اوپر جو ہے وہ حکیم سعید صاحب نے چھاپا تھا، اس کو ہمدرد والوں نے، اور ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو ہجرہ صدی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ میرے والد صاحب طالق الہاشمی جو تھے وہ حسرت موہانی صاحب کے شاگرد تھے کانپور میں، اور میرے چچا جو تھے وہ اختر شیرانی کے شاگرد تھے، جن کے شاگرد احمد ندیم قاسمی بھی تھے، یعنی استاد بھائی ہوئے وہ احمد ندیم قاسمی، بہت یعنی کہ تاریخی جو ہستی ہیں ہماری، ان سے واسطہ رہا ہے۔ تو والد صاحب کا تعلق راجستھان سے تھا۔ بڑی حویلی اور چھوٹی حویلی دو ہوتی ہیں۔ بڑی حویلی کے جو ہے ڈاکٹر یونس حسنی وغیرہ تھے، مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب وغیرہ، اور میرے دادا جو ہے سید احمد ہاشمی وہ چھوٹی حویلی کے تھے، وہ بھی شاعری کرتے تھے۔ سید احمد ہاشمی برق ٹونکی کے عنوان سے شاعری کرتے تھے، لیکن ان کا کلام مجھے دستیاب نہیں ہوا۔ والد صاحب کا کلام مجھے دستیاب ہوا، جو میں نے خاک دل کے عنوان سے جو ہے ان کی پہلی برسی پر 23 ستمبر 1989 کو شائع کیا تھا۔ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب شعبہ اردو کے سربراہ تھے، آپ نے ان کا مقدمہ لکھا تھا۔ تو ترقی پسند گروپ سے تعلق تھا ہمارے والد صاحب کا بھی اور چچا کا بھی۔ ایک زمانے میں وہ کمیونسٹ بھی تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو مطلب مائیت قلب کی عمرہ کرنے گئے۔ وہ اظہر عباس ہاشمی صاحب جو ہے وہ شاعروں کو یہاں سے لے کے جاتے تھے، تو اس میں قمر وارثی، تابیز دہلوی، پھر زیادہ عاشق کرانوی اور میرے چچا قمر ہاشمی صاحب، یہ جب وہاں گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے تہجد نمازیں شروع کر دی، قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن کی تلاوت باقاعدہ، روزے رکھتے تھے باقاعدگی سے، اور وہ بالکل ان کی ماہیت قلب ہو گئی تھی۔ یہاں پہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کے والد کا کلام آپ نے بتایا، ان کی پہلی برسی پر آپ نے ان کی کتاب خاک دل کے عنوان سے چھاپی، تو کیا آپ کے والد کی زندگی میں ان کا کوئی مطبوعہ کلام یعنی کہ کتاب کی شکل میں شائع نہیں ہوا؟ نہیں، ان کی زندگی میں کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، لیکن وہ بر صغیر کے تمام رسالوں میں، پاکستان بھی اور ہندوستان میں بھی ان کی نظمیں چھپتی تھی، اور ان کی ایک کتاب سرمایہ داری شائع ہوئی تھی 1945 میں،
جو فراق گورکھپوری صاحب نے اور سپہ حسن صاحب نے سنگم پریس الہ آباد سے شائع کی. نثری کتاب تھی یا سرمایہ داری اقتصادی تاریخ تھی وہ تیسری اقتصادی دنیا کی تاریخ؟ جی جی، اکنامکس آف تھرڈ ورلڈ وہ ان کی زندگی میں شائع ہوئی. زندگی میں شائع ہوئی تھی ان کی. اب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے خاندان کا تعلق جو ہے وہ سید احمد بریلوی کے خاندان سے کوئی تعلق ہے آپ کا؟ وہ بتائیں، کچھ وضاحت کریں، روشنی ڈالیں اس پہ. قافلہ ٹونک کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ مجاہد ہو گئے تھے سید احمد بریلوی کے. وہ پھر وہ بالا کوٹ آئے تھے، وہاں جو مقابلہ ہوا تھا شاہ اسماعیل شہید. تو ہمارے جو چچا تھے قمر ہاشمی جن کا ذکر کیا، وہ اپنے آپ کو اسماعیل شہید ہی کہتے تھے، اپنی زندگی میں اسماعیل شہید کہتے تھے. تو میری والدہ جو ہے گورکھپور کی تھی، اتر پردیش. اچھا، دونوں بر صغیر پہ تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ اپنے آپ کو بھارتی نہیں کہلانا چاہتے تھے. چنانچہ وہ پاکستان بننے سے کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پاکستان آ گئے تھے. غالباً 1946 سے 47 میں تو ٹنڈو آدم میں وہ آئے. ٹنڈو آدم میں جو ہے وہ ٹونک کے بہت سارے لوگ آئے تھے، جوہر سعیدی، درد سعیدی اور ان کے برادران وغیرہ. سرشاد صدیقی صاحب آئے تھے، اور بھی بہت لوگ تھے. سر سید کالج جنہوں نے بنایا ہے اپنا الطاف علی بریلوی، جی جی، یہ بھی جو ہے وہاں ٹنڈو آدم آئے تھے. سر سید کالج کی بات کریں، ہجرت کر کے وہاں سے. سر سید یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی جنہوں نے بنایا. اچھا، سر سید یونیورسٹی، الطاف علی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کراچی میں ہوئی؟ آپ کی پیدائش کراچی میں؟ جی ہاں. اور کس سن میں ہوئی؟ اور آپ کا پھر ابتدائی تعلیم کا زمانہ اور بچپن کیسے گزرا؟ میں 28 فروری 1953 کو جونا مارکیٹ کھجور بازار میں ایک فلیٹ ہے جس میں پیدا ہوا تھا. اس زمانے میں اسپتالوں وغیرہ میں میٹرنٹی ہوم وغیرہ میں نہیں ہوتے تھے، گھروں میں ہی پیدائش ہوتی تھی. کوئی دایا آئی ہوگی تو میں جو ہے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا، وہ فلیٹ میں پیدا ہوا تھا. تو اس حوالے سے میں نے جو ہے ایک شعر بھی کہا ہے کہ ہاشمی ہے قصہ پارینہ پر بھولا نہیں، ہاشمی ہے قصہ پارینہ پر بھولا نہیں، آخری دن سال 1953 فروری، یعنی 28 فروری 1953. اگر 54 ہوتا تو پھر 29 فروری ہو جاتی. یعنی کہ یہ مہینہ آپ کی پیدائش کا ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، 28 فروری 1953. ٹھیک ہے. اپنی ابتدائی تعلیم اسکولنگ کے بارے میں؟ اور جی، میں نے پرائمری تعلیم جو ہے وہ والدہ نے مجھے جو ہے گھر میں قاعدہ پڑھایا تھا، اردو، انگلش اور حساب. حالانکہ وہ مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، اسکول کی پڑھی ہوئی، گھر کی ہی پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے مجھے جو ہے اس قابل کر دیا تھا کہ تیسری جماعت میں گلو اسکول ایک تھا پاپوش نگر میں، لبرٹی سینما کے پاس، اس میں نے تیسری جماعت میں داخلہ لیا. اس کے بعد میں جو ہے وہ جمپنگ کرتا چلا گیا، تیسری سے 5ویں میں آیا، 5ویں سے 7ویں میں. اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی، اس کی کوئی خاص وجہ تھی جمپنگ؟ بس میں پڑھنے میں بہت تیز تھا تو وہ پروموٹ کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ تو ہم اس کو 5ویں میں نہیں، ہم اس کو 7ویں میں لیں گے. تو 7ویں کے بعد جو ہے میں علامہ عثمانی اسکول تھا یہاں پہ، علامہ شبیر احمد عثمانی، گولی مار چورنگی عثمانیہ کالونی میں، اس میں داخلہ ہوا. 7ویں اور 8ویں میں نے وہاں پڑھی. پھر 8ویں پاس کر کے میں افوا بوائز سیکنڈری اسکول نئی کراچی میں آیا. ہمارا قیام وہیں پہ تھا، نئی کراچی میں ہمارا اپنا مکان تھا 5 ایریا میں. اعجاز رحمانی، شاہ خلیل اللہ ندیم صاحب ہمارے پڑوسی تھے، جن کا بیٹا شاہ ولی اللہ بہت مشہور صحافی ہے. اس کی 3-4 کتابیں بھی آئی ہیں کراچی کے حوالے سے. ناز آباد پہ تہذیب پر، اجڑتی ہوئی تہذیب پر اس نے کتاب لکھی ہے. اور کراچی، یہ اشارہ عام نہیں، اس کی ایک کتاب ہے کراچی کی سڑکوں کے حوالے سے. تو یہ ہمارے پڑوسی تھے سب. تو اپو اسکول میں نے پڑھا. مشارق احمد خان صاحب ہمارے اردو کے استاد تھے، وہ بڑی میری مطلب وہ سب سرپرستی کرتے تھے، بہت مجھے سراہتے تھے. کہتے تھے تم بچوں کا جو ہے وہ اخبار جو ہے نکالو. تو وال میگزین میں نے نکالا تھا اپو اسکول میں 9ویں اور 10ویں میں. پھر کہنے لگے تم بچوں کی کہانیاں لکھا کرو. تو ان کے کہنے پہ میں نے تعلیم و تربیت، چہکار کوئٹہ اور اپنا کھلونا بمبئی اور یہاں سے غنچہ ایک نکلتا تھا. یہ آپ نے اسکول کے زمانے میں لکھنا شروع کیا؟ اسکول کے زمانے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا ان میگزین میں جو آپ بتا رہے ہیں، بچوں کے رسالوں میں، بچوں کے رسائل میں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ جو پہلی آپ نے نظم لکھی وہ نیل آرمسٹرانگ کے حوالے سے لکھی جب اس نے چاند پہ پہلا قدم رکھا، تو اس سے پہلے آپ کی شاعری جو ہے وہ چھپتی رہی ہے بچوں کے رسائل میں؟ نہیں، اس سے پہلے شاعری، یہ پہلا موقع تھا؟ ہاں، یہ پہلی تخلیق تھی. کہانیاں چھپی تھی. اچھا، کہانیاں 67-68 میں کہانیاں چھپی تھی. آپ نے شعری سفر کا جو ہے آغاز آپ نے کہا اسکول کے زمانے سے کر دیا تھا. جی.
آپ کے ابتدائی زمانے میں جو آپ کے شعراء، آپ کے رفیق تھے، آپ کے ہم عصر شعراء تھے، ان میں کیا نمایاں نام کون کون سے ہیں آپ بتائیں؟ مجھے جو نمایاں نام یاد آ رہے ہیں اس میں ایک ہمارے خواجہ رضی حیدر صاحب ہیں جو جی یہاں آتے رہے جی ہیں، حلقہ احباب ذوق میں صدارت بھی انہوں نے کی ہے۔ صابر وسیم صاحب تھے، اپنے سلیم کوثر، ساجد امجد، جمال احسانی، انور شعور، پروین شاہ، یاد صدیقی صاحب تھے، ثروت حسین، ان کے بھائی شوکت عابد جو کراچی یونیورسٹی میں صحیح، ماس کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں، ہم، اور پروین شاکر کا نام لے سکتے ہیں آپ، نور جہاں نور تھی، غضنفر نوری تھی، ایک علامہ اقبال کالج کی وہ صحیح، پریزیڈنٹ بن چکی تھی، امریکہ میں ان کے 2 مجموعے آ چکے ہیں۔ اطہر عباسی صاحب عالمی اردو مرکز جدہ کے وہ ہمارے ساتھ تھے۔ خالد عرفان بھی ہمارے ساتھیوں میں شمار، انور انصاری صاحب ہیں، اور بعد میں محسن اسرار صاحب۔ بعد میں اس قافلے میں اور شعراء شامل جی ہوئے ہاں جو جی، بعد میں ہوئے، آتے جن میں عزم بہزاد کا آپ نے ہاں نام بعد میں بتایا، جو ہے لیاقت ہمارے علی ساتھ پھر عاصم، شاداب احسانی، اختر سعیدی، ارم بہزاد، لیاقت علی ادارہ عاصم، فکر نو جی کورنگی میں تھا، نور احمد میٹھی اور یوسف جاوید صاحب کا، ڈاکٹر شاہد الوری تھے اس میں، بہت سارے، شیبہ اختر صاحب بھی تھے وہاں پہ، اپنا جوہر سعیدی صاحب، ان کے بھائی جوہر سعیدی کے بیٹے سرور سعیدی بھی میرے ساتھیوں میں تھے، ہم عصر شاعروں میں، جن کا نام میں نے لیا ان میں وہ شمار تھے۔ تو آپ کا جو اس وقت شعری سفر کا آغاز ہوا تو اس وقت کیا روزانہ کی بنیاد پہ کوئی بیٹھک ہوتی تھی، ہفتہ وار بیٹھک ہوتی تھی، نشستیں کس طرح سے ہوتی تھیں؟ کیونکہ آج کل ماحول تھوڑا بدل گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ڈاکٹر یوسف جاوید صاحب کا کلینک تھا وہاں پہ کورنگی کے ایریا میں، تو وہاں ڈاکٹر ساجد امجد، جمال احسانی، شاہد الوری، محمود اختر خان، اور یہ اپنا انجم فوقی بدایونی صاحب، کبھی کبھی شیبہ اختر صاحب بھی آ جاتے تھے، شاہد الوری، بہت اچھے خاصے، مطلب کورنگی لانڈی کی کلینک پہ، نبستان کورنگی لانڈی کے وہ جی جی کلینک کے باہر کرسیاں لگاتے تھے، ٹھیک، چائے آتی تھی اور وہ اپنا مریض کو دیکھا انہوں نے اور دوا وا دی اور وہ آ کے بیٹھ گئے، اور ہاں ٹھیک۔ ہاں بھائی وہ کون تو یہ شہر نشست ہفتہ وار ہوتی تھی؟ یہ تقریباً روزانہ ہی ہوتی اچھا تھی، روزانہ ہی ہوتی روزانہ تھی، ہوتی تھی، ہفتہ وار مشاعرے ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، طرح مشاعرے ہوتے تھے صحیح، جو نور احمد میٹھی صاحب کرواتے تھے۔ اس میں یہ کہ باہر سے کوئی آیا، پاکستان سے باہر سے آیا تو ان کو مہمان اعزازی بنا دیا، لاہور سے کوئی آ گیا، حیدرآباد سے آ گیا، یہ مقامی شعرا ہوتے تھے وہاں پہ، کورنگی کے مقام شعرے زیادہ ہوتے، لانڈی کورنگی کے شعرا ہوتے تھے۔ نور احمد میٹھی صاحب نے اذکار و افکار جو ہے اس میں تقریباً 101 وہاں کے شاعروں کا جو ہے تذکرہ کیا ہے، ہر صفحے پہ تعارف ہے، اگلے صفحے پہ انتخاب ہے، پھر انہوں نے انتخاب کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں میرا انتظار کے پودے جو ہے اور والد صاحب کا خاکے دل، اس سے بھی انتخاب انہوں نے لیا ہے۔ تو اس کے بعد اسکول کی تعلیم کے بعد آپ کو کالج اور یونیورسٹی اس کے میں بارے میں نے کچھ بتائیں؟ پرائیویٹ طور پہ جو ہے وہ انٹر کیا تھا، لیکن میں اسلامیہ کالج میں جاتا تھا، ابو الخیر کشفی صاحب تھے وہاں پہ، جی پروفیسر رحمان خاور صاحب تھے، تو اور بہت سارے اساتذہ کا نام، میں صرف اردو کی کلاس جو ہے اٹینڈ کرتا تھا، آپ اردو نے کی کلاس آرٹس میں، آپ نے انٹر آرٹس میں کیا، انٹر آرٹس میں نے کیا، پرائیویٹ، پرائیویٹ کینڈیڈیٹ، اور پھر اس کے بعد گریجویشن؟ اس کے بعد جو ہے میں نے کراچی یونیورسٹی سے جو ہے وہ بھی پرائیویٹ ہی کیا، لیکن میں کراچی یونیورسٹی میں کلاسز میں حاضر ہوا کرتا تھا، اپنے ابو الخیر کشفی صاحب، سحر انصاری صاحب، اور بہت سارے اساتذہ تھے، ان سے میں نے بہت استفادہ کیا۔ میں نے اپنے کتاب نئے بت پرانی پجاری میں کافی تفصیل سے ان کا سب لکھا۔ آپ کی تعلیم یعنی کہ گریجویشن ہے، ماسٹرز کی طرف نہیں گئے؟ گریجویشن کے بعد پھر ہاں پھر میں نے جو ہے وہ LLB میں نے کوشش کی تھی، اسلامیہ لا کالج میں نے داخلہ لیا تھا 1981 میں، خلیل احمد خلیل ایڈوکیٹ کے جی کہنے پر، کیونکہ میرے والد صاحب ایڈوکیٹ تھے، میں چاہتا تھا کہ وکیل بن جاؤں، تو وہ بھی چاہتے تھے، وہ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، خلیل احمد خلیل خلیل احمد خلیل، ایڈوکیٹ، جی تو وہ کہتے تھے یار تم بھی آ جاؤ۔ انہوں نے اپنی کتاب جہاد سخن میں لکھا بھی ہے کہ انور جاوید ہاشمی نے جو ہے مجھے شاعری کا چسکا لگایا اور یہ وکیل نہیں بن سکے، خود جو ہے خود بھی شعر و ادب میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ جی ہاشمی صاحب، ابھی آپ اپنے اسکول کے اور کالج کے زمانے میں بتا رہے تھے، تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں سلسلہ روزگار آپ کا کیسے، آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کیا؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ جو ہے تم ٹائپ سیکھ لو، تو مجھے ایک انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے داخل کرا دیا، 1-1.5 مہینے میں انہوں نے ٹائپنگ سیکھ لی۔ وہ وکیل تھے تو وہ جو ہے وہ سٹی کورٹ میں جو ہے ٹائپ وغیرہ کراتے تھے۔ جب میں نے ٹائپ سیکھ لی تو انہوں نے کہا کہ تم میرے دفتر کی چابی لو اور صبح آ جایا کرو وہاں پہ، اور اس کے بعد جب وہ کورٹ سے آتے تھے تو وہ ڈکٹیشن دیتے تھے، میں جو ہے وہ لانگ ہینڈ میں لکھتا تھا، شارٹ ہینڈ تو مجھے آتی نہیں تھی،
اور اس کے بعد وہ میں جو ہے کہ ٹائپ کیا کرتے تھے؟ ڈکٹیشن پہ بھی اور ڈرافٹ پہ بھی. انکم ٹیکس کے جو ہے میٹر ہوتا تھا, سٹی کوڈ کا میٹر ہوتا تھا, تو وہ میں جو ہے ٹائپ کرتا تھا. ٹائپ کرتے کرتے پریکٹس ہو گئی اچھی خاصی. اچھا, صبح کے وقت جو ہے میں سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا تھا اور اپنے ادیبوں شاعروں سے ملاقات کے لیے چلا جاتا تھا کہ مطلب یہ کہ صورت حال مشاعرہ کہاں ہے اور وہ کوئی نئی کتاب آئی ہے, رسالہ آیا ہے, تو یہ سب معلومات لیتا تھا. میں تقریباً 11:30-12 بجے پہنچتا تھا وہاں پہ. والد صاحب 2:30 بجے آ جاتے تھے, تو وہ میں ٹائپ کرتا تھا. تو ٹائپ کرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے باقاعدہ وہ پیسے دیتے تھے. وہ سٹی کورٹ میں جو پیسے ان کو دینا ہوتے تھے وہاں پہ ٹائپسٹ کو, وہ مجھے دیتے تھے. وہ میری پاکٹ منی ہوتی تھی. پھر جو ہے میں نے اخبارات جوائن کیے. والد صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ اب میں جو ہے مجھے اب ضرورت نہیں ہے تمہاری, تم اپنی نوکری تلاش کرو. آپ سے تنگ آ گئے تھے یا ویسے ہی کہا انہوں نے؟ نہیں, ناراض نہیں ہوئے تھے. وہ ایک ہمارے پارٹنر تھے, والد صاحب کے ایک پارٹنر تھے, منیر احمد انصاری صاحب, انکم ٹیکس پریکٹیشنر. وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں انکم ٹیکس بار ایسوسیشن کے. تو وہ کسی کو لے آئے تھے اپنے ساتھ. ٹھیک ہے. تو والد صاحب کہنے ٹھیک ہے تم اب آگے پڑھو. مجھے پھر انٹر بھی کرنا تھا, بی اے بھی, گریجویشن بھی کرنا تھا. تو پھر میں نے جو ہے اخبارات کی طرف رجوع کیا. میں عرفان علی یوسف صاحب اس زمانے میں جرنلزم کر رہے تھے. جرنلزم کہلاتا تھا, یہ ماس کمیونیکیشن نہیں تھا. صحافت. ہاں, تو جرنلزم میں کر رہے تھے. ان کے ساتھ میں یونیورسٹی جاتا تھا. وہاں جو ہے اور بھی لوگ ہوتے, طاہر مسعود صاحب ہوتے تھے جو بعد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے, عبدال احمد سید صاحب, اور کافی لوگ ہوتے تھے. یہ اپنے انجمن اسلامیہ والے جو تھے, ریاض صاحب, یہ بھی وہاں ہوتے تھے. تو میں نے جو ہے عرفان علی یوسف جو ہے وہ وہاں سے جسارت میں جو ہے وہ تھے, اسٹاف رپورٹر تھے. شپنگ وغیرہ کرتے تھے. تو میں نے کہا عرفان بھائی میں صحافت میں آنا چاہتا ہوں. کہ نہیں, اچھا ٹھیک ہے. تو پریس ریلیز جو آتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ اس کو تم شپنگ کرو اس کی. میں شپنگ کیا کرتا تھا. پھر وہ جو ہے جسارت پہ بندش لگی تو اعلان میں چلے گئے سب لوگ. اعلان اخبار میں باقاعدہ میرا جو ہے وہ اپائنٹمنٹ ہو گیا تھا. تو تقریباً 1 سال میں نے جو ہے روزنامہ اعلان میں یہ بھی تھے, اور اپنے انوار انصاری صاحب وہاں کتابت کیا کرتے تھے. بعد میں سلیم کوثر بھی آ گئے تھے کاتب کے طور پہ. تو میں وہاں پہ کیا کرتا تھا. آپ کی جو ہے جسارت میں پہلی باقاعدہ جاب تھی؟ باقاعدہ جو جاب تھی, باقاعدہ ملازمت آپ کی پہلی جسارت میں تھی. اعلان تھی. پھر اعلان کے بعد جو ہے پھر وہ انکشاف, ایک ہفتہ روزہ انکشاف نکالا تھا. یہ کون سی تحریک تھی, وہ شفاف تحریک. اکرام اللہ انور, علامہ عنایت اللہ مشرقی کے بیٹے تھے. وہ دیواروں کے اوپر چاکنگ کرتے تھے ہوٹلوں میں جا کے. وہ ہمیں بھی کہتے تھے یہ مار کر لو, اور وہاں جا کے جو نا ہوٹلوں میں وہ پتہ نہیں عجیب قسم کی زبان بولتے تھے, دم دما دم ڈھبا ڈھپ. وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے وہاں مدرسہ یعقوبیہ ہے, سٹی پوسٹ آفس, اس کے سامنے جو وہ ہے وہاں آفس لے لیا تھا انکشاف کا. تو وہ اپنی پبلسٹی کرنا چاہتے تھے کہ ہماری مطلب تحریک جو ہے اس کا ہو. لیکن ہم نے اس کو جو ہے ہفتہ وہ اپنا طلبہ ایڈیشن ہم نے بنا دیا تھا. اس کا طلبہ ایڈیشن بنا دیا تھا. عرفان علی یوسف اس کے ایڈیٹر تھے, اپنے اطہر عباسی اور منظور الحسن ہاشمی, میں اور 2-3 اور دوست تھے ہمارے. تو ہم لوگ سب مل کے جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے تھے, کالم لکھتے تھے. میرا منظوم خبرنامہ چھپتا تھا اس میں. نئی کراچی کی خبریں, مضافات کی خبریں, یہ سب اس میں چھپتا تھا. وہ میرے پاس ریکارڈ ہے, سارا موجود ہے سب. تو یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ ہائے روزگار جو آپ کا صحافت کا تھا, یہ آپ کی زندگی نہیں, بس کافی تھا؟ یہ کچھ فری لانس تھا اور کچھ جو ہے تھوڑا بہت مشاہرہ مل جاتا تھا. میں جو ہے اسلام آباد میں ایک ویکینسی آئی تھی. اسلام آباد پارا میں اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس بن رہا تھا. بریگیڈیئر عاطف صاحب تھے. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر عاطف صاحب, تو ان کا جو ہے وہ میرے پاس وہ آیا لیٹر کہ آپ جو ہے انٹرویو کے لیے اسلام آباد آئیں. جب ہم یو ڈی سی کے لیے وہ تھا, ٹائپسٹ یو ڈی سی. تو میں جب اسلام آباد پہنچا وہاں, تو وہاں پہ کوئی سندھی تھے ایڈمنسٹریٹو آفیسر جو تھے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کیوں آ گئے یہاں پہ, ہم نے تو آپ کا جو ہے وہ کراچی میں پوسٹنگ کی ہے. میں نے کہا کراچی میں پوسٹنگ کی ہے, مجھے تو کوئی آپ نے خبر نہیں دی. اب میں اسلام آباد آیا ہوں, میرے کا کرایہ خرچ کر کے
تو آپ مجھے ٹی اے ڈی کہ نہیں ٹی اے ڈی اے تو نہیں ملے گا, آپ وہاں کراچی جائیں. تو کراچی میں یہ اپنا جو جہاں یہ یہ ہوتے ہیں نا انجنوں کی دھلائی وغیرہ ہوتی ہے جنا اسپتال کے سامنے, جی جی لوکوموٹو. وہاں پہ انہوں نے کوئی کیمپ بنایا تھا. وہ کام یہ تھا کہ چائنا سے جو سامان آتا تھا کنسٹرکشن کا اس کو وہاں پورٹ سے کلیئر کرانا, اس کو جو ہے باقاعدہ انوائسز وغیرہ بنوانا اور پھر اس کو ریلوے میں لوڈ کرا کے اسلام آباد بھیجنا, تو راولپنڈی اسلام آباد. تو میں نے کہا بھائی یہ کام میں نہیں کروں گا, یہ تو بہت ہی درد سر ہے اور یہ میرے مطلب کا بھی کام نہیں ہے. صحیح. خیر وہ 2-4 دن میں جو ہے ایک دفعہ گیا دیکھ کے وزٹ کر کے آ گیا میں وہاں. میں نے کہا نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر میرے بڑے بھائی نے جو ہے کراچی شپ یارڈ میں اپلائی کیا ہوا تھا, درخواست دی ہوئی تھی ٹائپسٹ کے لیے. تو وہاں سے جو ہے میرا 31 مئی 1976 کو انٹرویو لیٹر آیا. تو یہ ابوالکلام صاحب جو کراچی یونیورسٹی کے NED یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر بنے, پاکستان مشین ٹول فیکٹری میں مینیجر تھے. اس سے پہلے وہ پاکستان ریلوے کے چیئرمین اور چیف انجینئر تھے. ڈھاکہ میں بھی رہے ہیں, وہاں ایسٹ پاکستان ریلوے میں بھی رہے ہیں. تو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے ابوالکلام صاحب. مولانا مودودی صاحب سے بھی ان کی کوئی خرابت داری تھی. تو مدراس کے تھے نا ابوالکلام صاحب میرا خیال ہے. تو بہت اچھے آدمی تھے, وہ بہت بولڈ آدمی تھے اور اتنے زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے. ہمارے شپ یارڈ کی بہت دگرگوں حالت تھی کہ وہ آتے تھے, لوگ کارڈ پنچ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بھاگ گئے. سیکورٹی والے ان کے وہ زیادہ تر ایوان وغیرہ تھے, یونین بھی انہی کی تھی. تو میں کراچی شپ یارڈ میں گیا, میں نے جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ دیا تو الحمدللہ میری 45 سے اسپیڈ نکلی. تو میں نے جو ہے وہ کراچی شپ یارڈ جوائن کر لیا 4 جنوری 1976 کو. اور 2001 میں نے گولڈن ہینڈ شیک لیا. مجھے ریٹائر ہونا تھا اپنے 1953 کے حوالے سے 2013 میں, لیکن میں نے 12-13 سال پہلے جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک لے لیا تھا شپ یارڈ سے. اور پھر اس کے بعد کہیں جاب کیا؟ اس کے بعد پھر میں جو ہے وہ ڈوڈلامہ جنگ میں گیا پروف ریڈر کے طور پہ گیا. محمود شام صاحب کی ادارت میں مدثر مرزا صاحب وہاں ہوتے تھے, سلیم احمد صاحب ہوتے تھے, احمد حسن صاحب ہوتے تھے, خورشید انور ہوتے تھے سٹی ایڈیٹر. تو وہاں میں کمپیوٹر کے پروف ریڈنگ کرتا تھا خبریں. میرے ساتھ اختر سعیدی بھی ہوتے تھے, محمد ہمایوں ظفر صاحب ہوتے تھے, رفیع احمد فدائی صاحب کے صاحبزادے, اور عتیق الرحمان عطا ہوتے تھے جو کراچی یونیورسٹی کے کسی لیب میں بھی ہوتے تھے, پھر یہاں آتے تھے. اور میں تقریباً 4 سال رہا وہاں پہ محمود شام کے ساتھ. تو بہت اچھی جاب تھی وہ, بہت مجھے لطف آیا. پھر جب میں میری جو ہے وہ جو انچارج تھا پروف ریڈنگ کا نیار وہ تھے, ان سے کچھ میری انبن ہو گئی. وہ کہتے تھے کہ یار تم یہاں سے جو ہے 6-7 فون کرتے ہو, اور جب تم چھٹی کرتے ہو تو گھر سے فون نہیں کرتے کہ میں آج نہیں آ رہا, میں کسی اور کا بندوبست کر لوں. یہ ان کو شکایت تھی. تو میں نے جو ہے احتجاجاً میں نے چھٹی کی درخواست دی کہ میری وائف بہت بیمار ہے, اور حقیقت میں بیمار بھی تھی وہ ڈپریشن وغیرہ کی. اور میں پھر اس کے بعد جو ہے 17 اکتوبر 2007 کو غالباً میں جو ہے وہ وہاں آ گیا. پھر میں نے وہ 17 دن کی تنخواہ بھی نہیں لی, جب سے میں گیا ہی نہیں. پھر اچھا اس کے بعد پلٹ کی نہیں گیا؟ ہاں میں وہاں مطلب یہ کہ میں نے جو ہے پرانی کتابیں کا کاروبار یہ شروع کیا. مختلف جو بازار لگتے تھے, ہفتہ بازار, جمعہ بازار, اردو بازار سے کتابیں لاتا تھا, وہ بیچتا تھا. تو پھر وہ مجھے لیاقت علی عاصم صاحب ہمارے جو تھپڑ تھے ہمارے شریک سفر, انہوں نے کہا کہ بھائی اردو ڈکشنری بورڈ میں پروف ریڈر کی جاب آئی ہے, میرا نام بھی لینا, تم درخواست لے کے جو ہے وہاں پہنچ جاؤ. ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب کے پاس. فرمان فتح پوری صاحب کے پاس گیا میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, نام پوچھا, تو کہنے لگے ہاشمی. بھائی وہ ایک ہاشمی تو میرے پروف وہ بھی ہیں, PA ہیں, پرسنل اسسٹنٹ ہے, قیصر جنید ہاشمی. وہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے کہا وہ میرے بھائی جان ہیں, بڑے بھائی ہیں. تو کہنے لگے اچھا بھائی وہ آپ کے والد صاحب جو تھے سالک ہاشمی صاحب, وہ تو ہمارے پرانے دوست تھے, بہت اچھے دوست تھے. کانپور میں بھی ہماری دوستی رہی ہے ان سے, اور کراچی میں بھی. تو اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ؟ میں نے کہا پروف ریڈر کی جاب آئی ہے, تو آپ اگر آپ چاہیں تو آپ منظور کر لیں تو میں جو ہے وہ جو حاضر ہو جاتا ہوں. کہنے لگے آپ رؤف مالک صاحب سے مل لیجیے.
میں رؤف فارق صاحب، ٹھیک ڈاکٹر رؤف فارق صاحب کے پاس گیا. اچھا یہ پہلے سے وہ ہو چکا تھا معاملہ, انہوں نے لیاقت علی عاصم نے بتا دیا تھا کہ بھئی وہ میں نے صحیح، بلایا, وہاں ٹھیک. ویکینسی تھی, ٹھیک ہے. ایک طارق بن آزاد اور چار آدمی آئے تھے, اس پر سے میں نے اور طارق بن آزاد نے جو ہے وہ جوائن کیا. ٹھیک. وہ طارق بن آزاد اب تک ہیں وہ. اچھا یہ آپ کا جو سلسلہ اردو لغت بورڈ سے آپ کا یہ سلسلہ روزگار کتنے عرصے تک رہا؟ یہ میں 2004 سے لے کے 2008 تک رہا. 4 سال کی تو وابستگی رہی. 2007 میں جو ہے میرا ایک رکشے سے جو ہے میری ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, حادثہ ہو گیا تھا. وہاں میں رہتا تھا اناٹ کراچی میں, تو میری نواسی میری گود میں تھی, رکشے والے نے جو ہے میرے پاؤں پہ چڑھا دیا تھا, بہت بری حالت ہو گئی, میرے پاؤں میں رات پڑی ہوئی ہے. صحیح. وہ حادثے کی وجہ سے جو ہے میں جا نہیں سکا وہاں اردو لغت بورڈ, صحیح بہت مشکل گیا. یکم انہوں نے ایک مجھے وہ نوٹس دیا کہ اگر آپ کو اردو لغت بورڈ میں جو ہے اپنی ملازمت برقرار رکھنا ہے تو آپ فوری طور پہ حاضر ہو جائیں. صحیح. تو میں جو ہے گیا, 1 اگست 2008 کو میں نے جو ہے حاضری لگائی, وہاں پہ جوائن کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں جا نہیں سکا. تو انہوں نے جو ہے وہ میری 17 دن کی تنخواہ بھی روک لی. ڈاکٹر رؤف فارق صاحب ریٹائر ہو چکے تھے, نصرت فاطمہ رضوی تھی وہاں پہ, وہ چیف ایڈیٹر آئی تھی قائم مقام. تو انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ کرنے کی کہ آپ کو اگر مطلب کہ آپ حاضر نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کی ملازمت جو ہے ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے. تو بس وہ 1 اگست 2008 تک رہا سلسلہ. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کے ادبی سفر کی طرف. آپ نے جب شعری سفر ادبی سفر کا آغاز کیا تو آپ کی جو پہلی ترجیح تھی وہ شاعری تھی یا نثر تھی؟ میں نثر بھی لکھنا چاہتا تھا, شاعری بھی کرنا چاہتا تھا. وہ ہم جب پاپوش نگر میں رہا کرتے تھے تو ہمارے والد صاحب طالق الہاشمی صاحب کے دوستوں میں جو ہے رشتہ دار بھی تھے, دوست بھی تھے, حکیم محمود احمد برکاتی صاحب, مسعود احمد برکاتی صاحب, مدیر ہمدرد صاحب, اور پروفیسر اویس احمد ادیب صاحب. اچھا میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آپ کا جو ادبی رجحان ہے وہ شاعری کی طرف تھا, نثر کی طرف تھا, یا دونوں میں آپ نے؟ کیونکہ ابتدا میں نے کہانیاں لکھی تھی اور مجھے رپورٹنگ سے بھی دلچسپی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ مطلب جو مشاعروں میں جاؤں یا ادبی تقریبات میں جاؤں تو اس کی رودات جو ہے میں لکھوں. تو وہ میں لکھتا تھا, اخبارات میں بھیج دیتا تھا, چھپتی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. رپورٹ انور جاوید ہاشمی. تو شاعری جو ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ پدرم شاعر بھوت. میرے والد صاحب شاعر تھے, میرے دادا بھی شاعر تھے, چچا بھی شاعر تھے. تو وہ ایک شاید جین میں یہ چیز تھی. اور پھر میری تربیت مجھے مطلب یہ کہ فیضان بھی حاصل ہوا اپنے چچا سے اور اپنے ان کے دوستوں سے. میں ادبی محافل میں جاتا تھا, ترقی پسند مصنفین میں بھی جاتا تھا, جمعیت الفلاح میں بھی جاتا تھا. ابتدا میں تو میرا رجحان جماعت اسلامی والوں کی یعنی رائٹ ونگ جس کو کہتے ہیں, ماہر القادری صاحب, اعجاز رحمانی صاحب, رحمان کے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے میں ان کو سنتا تھا اور ان کو کاپی بھی کرتا تھا, نظمیں لکھتا تھا, لیکن وہ میں چھپاتا نہیں تھا, بس نقل کرتا تھا کہ میں یہ اسلامی شاعری کر سکتا ہوں, اسلامی ادب سے میرا تعلق ہے. لیکن کیونکہ میرے والد میں نے بتایا ذکر کیا چچا قمر ہاشمی صاحب کا ترقی پسند تعلق تھا, تو پھر میں ابراہیم جلیس اور یہ نئی ماروی اور جتنے پروگریسو تھا ان لوگوں کے ساتھ عوامی ادبی انجمن وغیرہ میں اس میں شامل ہو گیا. تو آپ نے جن لوگوں سے تربیت حاصل کی ان شعراء کا نام بتائیے کہ کون آپ کے جو آپ کو نکھارنے میں آپ کے فن کو ادبی یہ شعری جو ہے آپ کا؟ مجھے جو ہے محب عارفی صاحب کا نام یاد آتا ہے, محبوب فضان صاحب ہیں, تابش دہلوی صاحب ہیں, اپنا میشر بدایونی صاحب ہیں, حمایت علی شاعر ہیں, بڑے نام ہیں, بڑے نام, یہ سب ہمارے بڑے نام ہیں, ہمارے سینئر تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. تو ان سے جو ہے میں نے بہت استفادہ کیا ہے, ان کے ساتھ جو ہے مشاعروں میں شریک رہا. مجھے ان لوگوں نے جو ہے مطلب سراہا اور مجھے موقع دیا کہ میں بھی جو ہے بطور شاعر جو ہے ان کے ساتھ شریک ہوں. اچھا ایک بات بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ یا تو شاعری آپ نے بتایا کہ آپ کے خاندان میں ہے, وہ آپ کے جین میں شامل ہے, مگر ظاہر ہے کہ خاندان کے سارے جو ہے بچے جو ہے کسی بھی خاندان کے نہیں ہوتے. آپ نے اس چیز کو اپنایا, اس کے پیچھے کوئی واردات, کوئی قلبی واردات, یا بس وہ جین کا اثر ہے خالی؟ نہیں, یہ اس کے پیچھے ہے ایک, جب میں لانڈی میں تھا, کورنگی لانڈی میں میرا قیام تھا, چچا کے ساتھ رہتا تھا, میں قمر ہاشمی صاحب سے اپنے گھر سے چلا گیا تھا.
تو پہلا پیار یا پہلا عشق جی جس جی کو جی کہتے ہیں. پہلا جی 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 تو پھر اس کے ہجر و فراق کی کہانیاں لکھنا. کہتا ہوں شعر کس لیے جاوید ہاشمی, جی 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 کس کی مجھے تلاش ہے, کیا ڈھونڈتا ہوں کیا میں. ٹھیک ہے. تو ایک محترمہ تھی, میں ان کا نام نہیں لوں گا, جی 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 انتقال فرما چکی ہیں وہ, نانی دادی بھی بن چکی ہیں وہ تھی وہ. تو میں ان کو ٹیوشن پڑھاتا تھا, اچھا اردو اور وہ بالکل کوری تھی, ان کے خاندان میں مطلب پڑھنے والے پڑھنے نہیں والے صحیح تو صحیح سب لائن تھے, لوگ تھے, مطلب صحیح اپنے نوکری پیشہ لوگ تھے. صحیح ان کے والد ٹیٹی تھے ریلوے میں. ٹھیک. تو ان کو میں اردو, حساب اور انگریزی جو ہے ABCD الف ب یہ قاعدہ وغیرہ پہاڑے وہاڑے, لیکن میں نے جو ہے بہت مطلب پاک صاف محبت کی. کبھی نہیں تو پھر وہ آپ کا کوئی سلسلہ بن نہیں سکا. وہ میں بس وہ انہوں نے مجھے شاعر بنوا دیا. شاعر بنوا یہ دیا. ان کا احسان ہے میرے اوپر, نہیں یہ ان کا کہ وہ احسان ہے. ان کے فراق میں جو ہے ان کے غزلیں فراق کہتا میں تھا. آپ شاعر بن گئے. ہاں, پھر وہ وہاں پہ وہ طرح مشاعرے ہوتے تھے, تو طرح مشاعروں سے بھی جو ہے پریکٹس ہو گئی, مشق ہو گئی. لیکن ہم طرح مشاعرے میں جاتے تھے, غزل کہتے تھے, اور پھر اس کو اسٹیج سے اتر کے آتے تو پھاڑ دیتے تھے. ڈاکٹر ساجد امجد, جمال احسانی, سلیم کوثر, ڈاکٹر یوسف جاوید, انجم فوقی صاحب وغیرہ, اس زمانے کے سارے اہم لوگ تھے, بڑے لوگ تھے. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا 1968 سے آپ کے یہ ادبی سفر کا آغاز ہوا. جی میرے خیال میں یہ 5 دہائیاں بنتی ہیں, میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ کم بیش. تو آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام بتایا جو آپ کے ہم اثر رہے, آپ کے ساتھ رہے, جی جی. اور آپ کا نام جو ہے آپ کے اتنے زیادہ کام کے باوجود اتنا سامنے نہیں آیا جتنا ان لوگوں نے شہرت حاصل کی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں سرگزشت میں سے وہ سنا دوں. مئی 1998 کے ماہنامہ سرگزشت کراچی میں مرحوم جمال احسانی کی سوانحی کہانی ستارہ جمال کے عنوان سے تحریر کرتے ہوئے گورنمنٹ پریمیئر کامرس کالج کراچی کے شعبہ اردو کے استاد اور معروف محقق و شاعر ڈاکٹر ساجد امجد رقم تراز ہیں. فی البدیہہ مشاعرے میں سب سے زیادہ شعر انور جاوید ہاشمی اور محسن اسرار نے کہے. صحیح. جمال احسانی کو یہ بات کھل گئی. انور جاوید اس سے زیادہ شعر کہے. جھنڈلا کر بولا, ہٹاؤ یار, یہ کیا بات ہوئی, تعداد بڑھا لی, کوئی معیار بھی ہے. جمال کو یہ بات کون بتاتا کہ ایسے مقابلوں میں تعداد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. فی البدیہہ یہی انور جاوید ہاشمی 1992 میں ماہنامہ زیر لب کراچی میں اپنی شگفتہ نگاری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو چلتے پرزے کے عنوان سے فرضی خطوط میں شاعروں ادیبوں کا خاکہ اڑاتے ہیں. 1988 میں ماہنامہ کا افرا بینکاک کراچی میں معروف ماہر اقتصادیات مترجم اقبال حیدری کے معیشت کے حوالے سے انگریزی مضامین اور معلومات عالم کے ترجمہ نگار کا کردار ادا کیا. 1970 میں ادب رسالہ کھلتی کلیاں, 1976 میں اقبال صدی پر مجلہ عکس اقبال کے مدیر و مرتب رہے. جولائی 1969 سے جولائی 2006 تک مختلف ادبی رسائل اور جرائد میں نظمیں, غزلیں, تحقیقی مضامین کے حوالے سے متحرک اور سرگرداں میں رہا. روزنامہ جنگ کراچی اردو لغت بورڈ سے وابستگی رہی, جیسا کہ میں نے بتایا ہے. تو یہ صورتحال تھی کہ نہیں, اس میں مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. آپ نے ٹھیک ہے ایک پہلو تو واضح کیا کہ ان لوگوں نے جو شہرت حاصل کی آپ اس تک نہیں پہنچ سکے, اس میں عوامل کیا تھے؟ اس میں عوامل یہی تھے کہ لوگ جو ہے منصب کو, کرسی کو جو ہے زیادہ اہمیت دیتے تھے, شاعری کو اہمیت نہیں دیتے تھے. ابھی جو ہے اختر سعیدی کے انٹرویوز کی کتاب ملی ہے, جو جنگ میں انہوں نے تقریباً 120 شاعروں کے 4-5 سال میں جو انٹرویو کیے تھے محمود شام صاحب کی سرپرستی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب میرے والد صاحب ظہور سعیدی جن کا میں ذکر کر چکا ہوں, وہ وہاں سے ٹونک سے میرے والد صاحب کے ساتھ ٹنڈوارم آئے تھے, کہ ان کی موجودگی میں جو ہے کئی عالمی مشاعرے ہوئے, لیکن کبھی جو ہے ان کو شہبہ اختر ان کے ساتھ تھے اور یہ ماہر القادری وغیرہ سب پہ. تو عالمی مشاعرے میں جوہر سعیدی صاحب کو کبھی نہیں بلایا گیا. اس نے بڑے ملال کا اظہار کیا اختر سعیدی نے, کہنے کہ جیسے ہی میں جنگ کا اسٹاف رپورٹر بنا اور میں نے عالمی مشاعرے کی کوریج کرنا شروع کی تو مجھے عالمی مشاعرہ پڑھایا گیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واضح ہوتا ہے اس سے, مطلب کسی منصب پہ ہیں تو آپ کی اہمیت ہے ادبی افق پر. جی ہاں جی, کیونکہ میں جونیئر کلر ٹائپسٹ تھا, اور وہ تو اب وہ یہ روش زمانے کے ساتھ بدلی ہے, یہ پہلے سے یہ سلسلہ ایسے ہی چلا؟ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدلا, جیسے میں نے ذکر کیا محسن بھوپالی صاحب کا, بھی دہلوی میشر بڑائی نے, جن لوگوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ بھائی یہ کون شاعر ہے, یہ کہاں سے آ گیا, اور یہ وہ باقاعدہ ہمیں جو ہے سراہتے تھے
حوصلہ افزائی کرتے تھے ہماری. یہ 1980 کے بعد جو ہے اس طرح کا ماحول بننا نئی شروع ہوا. فوج جب آئی ہے رضا اختر سعیدی شاداب احسانی وغیرہ, تو اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا کہ بھائی جو ہے اس کو مشاعرے میں بلانا ہے, اس کو نہیں بلانا. گروہ بندی اور گروپنگ جو ہے بہت زیادہ لابی کو جو ہے کام. اچھا ہاشمی صاحب, اب آپ کی تصانیف کی طرف آتے ہیں. آپ کی تصانیف میرے پاس جو فہرست ہے اس میں مشاہدہ حق, تکلف برطرف, انتظار کے پودے, اور ایک سامعی میگزین ہے تذکرہ, کراچی نامہ, کاغذ کا رزق, نغمہ زار, انتظار کی شبنم. ٹھیک ہے, یہ ایک کتابوں کی فہرست ہے اس میں, اور ماشاءاللہ آپ کا بہت کام ہے تحقیقی بھی اور دوسرا, اور اس میں 2 آپ کی شعری مجموعہ, انتظار کے پودے, انتظار کی شبنم. تو آپ ان کتابوں کے بارے میں کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کیجیے. انتظار کے پودے جو ہے اس میں طرح غزلیں بھی ہیں جی, اور نظمیں بھی ہیں. ڈاکٹر اپنے جوگندر پال ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں. جی, تو افسانے لکھتے تھے, وہ مشرقی افریقہ میں تھے, پھر وہ دہلی آ گئے تھے. انسائکلوپیڈیا جو اردو جو ہے بھارت کا جو ہے, اس میں اردو کا جو شعبہ ہے وہ جتنا بھی کام ہے وہ جوگندر پال صاحب کا ہی کیا ہوا ہے. افسانوں کی کتاب بھی ہے, ان کے ناول بھی ہیں. تو جوگندر پال صاحب نے اس کو سراہا انتظار کے پودے کو. انہوں نے باقاعدہ ایک پوسٹ کارڈ کے اوپر جو ہے لکھا کہ انور جاوید ہاشمی کی شراکت جو ہے خوش طبعی کا باعث ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کے شاعری پڑھ کے. اس کے بعد ڈاکٹر فہیم آدمی صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنے رسالے سرید میں اس کا تعارف پیش کیا, اور بہت سارے لوگوں نے سراہا. انتظار کے پودے میں وہ بھی ہے, آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں, جاپانی شاعری کی طرح. نغمہ زار, میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ تحقیق کے حوالے سے جو ایک کتاب لکھی ہے نغمہ زار, اس میں آپ نے جاپانی شعری ادب کی تاریخ اور تعریف, جی, تو تعارف, آپ نے اس کا انتخاب کیوں کیا جاپان کے ادب کا؟ ہاں, میں نے وہ انتظار کے پودے میں نے جو ہے کیا تھا 4-5 جو ہے جاپانی جو ہے ترجمے کیے. یہ انتظار کے پودے جو ہے یہ اس میں شعری مجموعہ ہے جو ستمبر 1989 میں ادارہ فکر نو کورنگی نور میٹھے صاحب نے شائع کیا تھا. میں نے اس کا انتصاب خلیل جبران کے نام کیا. برق بہار میں پھول اور گرمیوں میں پھل لاتے ہیں اور انہیں تعریف و تحسین کا کوئی لالچ نہیں ہوتا. اب یہ میرے ذہن میں اس طریقے سے بیٹھ گئی اتنی شدت کے ساتھ. میں نے کہا بھائی شاعری جو ہے وہ آپ اس کے لیے جو ہے آپ کو داد کی ضرورت نہیں ہے, صلاح و ستائش کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے اپنی تسکین کے لیے شعر کہیں اور آپ تزکیے کے لیے شعر کہیں. اس کتاب میں حرف حق کے عنوان سے جو ہے سرور اقبال صاحب نے جو ہے ایک مضمون لکھا ہے جو امریکہ میں ہوتے ہیں, اور سچے جذبوں کا اظہار کے حوالے سے جو ہے ثنا گورکھپوری صاحب گورنمنٹ سائنس کالج ملیر میں پڑھاتے تھے. اس میں انتظار کے پودے ایک نظم ہے, میں سنا دوں؟ سنائیے پلیز. وقت کے سمندر میں کشتیاں امیدوں کی خاموشی سے بہتی ہیں. وقت کے سمندر میں کشتیاں امیدوں کی خاموشی سے بہتی ہیں. ان کہی کئی باتیں مجھ کو یاد آتی ہیں, خواب سے دکھاتی ہیں. جانے کب ہرے ہوں گے انتظار کے پودے. یہ 15 جون 1975 کی نظم ہے جو 1989 میں شائع ہوئے. تو اس میں نے ترجمے بھی کیے, انگریزی سے بھی ترجمے کیے اور جاپانی شاعری کے بھی کیے. لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے جیسے میں نے اس میں ایک شاعر ہیں ایزرا پونڈ کا ایک ترجمہ کیا ہے میں نے, ایزرا پونڈ, اور کارل سینڈبرگ کا ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب گیو دائی جاپان کے شاید اس میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, میرا خیال نہیں ہے. ہاں خزاں کی تمام راتوں میں باغباں چین سے نہیں کھوتے, فکر ہوتی ہے ان کی باتوں میں, اور گلشن میں تتلیوں کے پرے پھول کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ واقع ہے. 5 سطروں کی ہے. اچھا یہ جو ہے گیو دائی, تو اب وہ ٹائی جی جو ہے وہ مجھے جی اور جے کا جو ہے فرق نہیں معلوم ہوتا تھا. تو یہ جو میں نے جاپانی کونسلیٹ میں جا کے جو ہے ہائیکو مشاعروں میں جاتا تھا, اسامے کے طور پہ جاتا تھا یاسر چغتائی کے ساتھ, اور شہاب الدین شہاب ہوتے تھے, اپنے معراج جامی صاحب, ہمارے نصیر کوٹی صاحب کے ساتھ لیاقت علی عاصم جاتے تھے. وہ کہتے تھے چل رہے لیاقت علی عاصم صاحب نے بھی مشاعرے پڑھے.
آپ بھی تھے وہاں پہ غالباً. جی تو جی جی بالکل. بس وہ مجھے دلچسپی ہوئی. میرے چھوٹے بھائی جاپان چلے گئے, وہاں سے انہوں نے جو ہے ڈکشنریاں وغیرہ لے کے آئے. تو میں نے پھر یہ وہاں پہ باقاعدہ بیٹھ کے جو ہے ترجمے کیے انگریزی سے. اور آپ کی یہ جو کتاب نغمہ زار آئی ہے, آپ نے اس پہ بہت پہلے کام شروع کیا تھا, اور اس کو 1998 منظر عام پر آنے میں کم و بیش 30 سال لگے. 30 سال تک. اس کو کیا وجہ اس کی اتنی تاخیر کی؟ اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس سرمایہ بھی نہیں تھا, اور کچھ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا. کراچی نامہ طویل نظم ہے, اس میں لگ گیا. پھر مشاعروں کی جو ہے مشاعرے اور ادبی تقریبات اور کتابوں کی تقریبات, تو اس میں وہ توجہ ہٹ گئی, ادھر سے توجہ ہٹ گئی. شہزاد نیاز صاحب کی مہربانی ہے بہت شکریہ کہ آپ کا کیونکہ تعلق رہا ہے, اب آج بھی آپ جو ہے وابستہ ہیں اس, تو آپ نے بڑی میری مدد کی ہے اس کتاب کو لانے میں. بہت میں آپ شکریہ. کا شکر گزار ہوں. نہیں بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کا تو کام بہت ہے, اس ادبی جو آپ کے پاس ذخیرہ ہے تحقیق کا, اور آپ کی جو کتابیں ہیں جن کو منظر عام پر آنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں آپ کا کام ہے. اب ظاہری بات ہے, وسائل تو ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. اس میں ادیب و شاعروں کے حوالے سے میں نے مضامین لکھے ہیں, کتابوں پہ تبصرے لکھے ہیں. 2 کتابیں ہیں, تکلف برطرف اور کاغذ کا رزق, جو کتابت شدہ کاپی پیسٹ کی ہوئی بٹر کے اوپر 240 صفحے کی ہے. اس میں کراچی اور پاکستان کے دیگر شعراء بھی شامل ہیں, صحافی بھی ہیں, وہ اپنے مصنف, ناول نگار, افسانہ نگار. وہ 240 صفحے کی کتاب ہے. تو مضامین کی میں چاہتا تھا کہ یہ شائع ہو جائیں. پھر کراچی نامہ میں نے شروع کر دی تھی, طویل کراچی کے حوالے. کراچی نامہ کے بارے میں کچھ بتائیں, اس میں کیا ہے کراچی نامہ؟ کراچی نامہ جو ہے وہ کراچی کی منظوم تاریخ ہے. اس میں کراچی کے حوالے سے کراچی نامہ نہیں, گرچہ یہ خبر نامہ, یہ چلتے پھرتے لکھا ہم نے یہ سفر نامہ. بیدل عظیم آبادی صاحب کا ایک شعر ہے, ہر طرف نظر کر دیں ہم کے خود سفر کر دیں, اے محیط حیرانی چے بے قرانی ہست. کہ میں ہر طرف نظر کرتا ہوں, دوڑاتا ہوں پورے کراچی میں. مطلب یہ کراچی کا چپا چپا میں نے دیکھا, اور کراچی کے ہر تقریباً شہر میں مضافات میں بھی اور علاقوں میں مشاعرے پڑے, وہاں کے لوگوں سے دوستی ہوئی. بس وہ میرے ذہن میں ہے, میں نے کہا یار کراچی کی جو ہے تاریخ لکھنا چاہیے, منظوم تاریخ. تو یہ منظوم تاریخ لکھنا چاہیے. یہ بھی کراچی کے علاقوں کا ذکر ہے, کراچی کے نامور لوگوں کا ذکر ہے, کراچی کے نامور شخصیات کا بھی ذکر ہے, واقعات کا بھی ذکر ہے, کراچی کے علاقے بھی شامل ہیں. اور یہ آپ کی شائع شدہ ہے, یہ آپ کی کراچی نامہ جو ہے طویل نظم جو ہے, یہ شائع نہیں ہوئی, انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی شکل میں قارئین کے لیے جو ہے موجود ہے. جی. اچھا, اب آتے ہیں آپ کا شعری سفر ہو گیا, آپ کے باقی سب کچھ ہم نے جان لیا. اب یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کل کا جو ادبی ماحول چل رہا ہے, ہر دوسرا آدمی شاعر ادیب بن گیا ہے, نقاد بن گیا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ وہ محبوب فضا صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ سچ تو یہ ہے کہ آدمی شاعر, سچ تو یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو فطری کچھ جذبہ بھی ہوتا ہے, کچھ خاندانی پس منظر ہوتا ہے. مثلاً میں ذکر کروں گا آپ کے راشد نور صاحب کا. جی. ان کے والد نور بریلوی صاحب شاعر تھے. صحیح. ان کے 2 کتابیں شائع ہوئیں, سکھر میں تھے, پھر کراچی آ گئے تھے. ان کے ساتھ بھی ہم نے مشاعرے پڑھے شاہ فیصل کالونی میں. وہاں ساقی امروی صاحب ہوتے تھے, سرشار صدیقی ہوتے تھے, حمایت علی شاعر صاحب ہوتے تھے. تو راشد نور ہیں, اقبال حیدر آپ کے ہائیکو مشاعروں میں آیا کرتے تھے, پاکستان ٹیلی ویژن. جی. انتقال ہو گیا ان کا. جی 2 سال ہو گئے ان کو, 2-3 سال. ہاں, تو وہ کینیڈا چلے گئے تھے. جی وہاں سے آئے تھے. تو اقبال حیدر صاحب جو تھے, ہاں, یہ ان کے والد صاحب شاعر تھے. جی. اختر سعیدی کے والد جوہر سعیدی شاعر تھے, میرے والد صاحب شاعر تھے. تو کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ خاندانی طور پہ جو ہے. اقبال حیدر صاحب جب آخری دفعہ یہاں آئے ہیں پاکستان میں, جی, تو ان کی یاد میں ہم نے ایک مشاعرہ رکھا تھا. اچھا. ہائیکو مشاعرہ عطاقہ صاحب کے گھر پہ. جی. عطاقہ صاحب نے ارینج کیا تھا, انتظام کیا تھا اس کا, تو اس میں بھی مدعو تھا. تو
اقبال حیدر صاحب نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ مضمون لکھیں جاپانی میں. اچھا ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، باقی اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے. اچھا ہاشمی صاحب، اب آتے ہیں آپ کے، میں سوال کر رہا تھا آپ سے کہ آپ کو مستقبل کیا نظر آتا ہے ہمارے جو ہے ادبی منظرنامے کا، کہ جو نوجوان نسل اب آ رہی ہے آج کل سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے ہر کوئی شاعر ادیب بن گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے اگر شعر و ادب کی طرف رجحان ہوتا ہے، یا افسانے کی یا نثر کی طرف نئی نسل آتی ہے، افسانچے لکھ رہی ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہی ہے کہ ان کو پہلے جو ہے اپنی تربیت حاصل کرنا چاہیے، کسی استاد سے جو ہے اصلاح کروانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ابھی گزشتہ ہفتے میں بس میں سائنسی ادب میں گیا، تو وہ ایک خاتون تھی، میں نام ان کا یاد نہیں ہے، تو انہوں نے جب وہاں پہ جا کے جو ہے غزل سنائی، اسٹیج پہ باقاعدہ غزل سنائی. ڈاکٹر اقبال محسن صاحب وفاقی اردو یونیورسٹی کے صدارت کر رہے تھے. نور جو ہے کینیڈا سے آئی ہوئی ہے، وہ مہمان خصوصی تھی. تو وہ جب اسٹیج سے اتر کے آئیں تو میں نے کہا بیوی آپ یہ جو ہے کسی استاد کو دکھا لیا کیجیے، آپ ظفر محمد خان ظفر صاحب ہیں، ان کو ہی دکھا دیا کیجیے. آپ ایک مصرع آپ کا کہیں جا رہا ہے، ایک مصرع کہیں جا رہا ہے. تو وہ بیچاری کہنے کی جی 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 میں آئندہ ایسا ہی کروں گی. تو کم سے کم تربیت ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی اس ہاں وقت کہ نوجوان نسل جو ہے، جو کافی لوگوں کی، اس میں ہاں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، ہاں وہ اس چیز کو مایوب سمجھتے ہیں اگر کوئی اس طرف نشاندہی ہاں کرے، ہاں اور وہ اپنے آپ کو خود ہاں اپنے فن کا ماہر سمجھتے ہیں، ہاں وہ کسی سے تربیت لینا نہیں چاہتے. ہاں لینا نہیں چاہتے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ورنہ پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ وہی کہتے رہیں گے، اور اس کی کوئی پذیرائی بھی نہیں ہوگی. بہت جلدی وہ منظر عام سے جو ہے ہٹ جائیں گے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شعری اصناف میں جیسے نظم ہے، غزل ہے، اور وہ بہت ساری اصناف ہیں، آپ کس میں اپنے آپ کو زیادہ سہل سے آسانی سے کام کرنا آپ کو پسند ہے؟ میں غزل غزل کے شاعر ہیں، غزل کو ترجیح دیتا ہوں. غزل کا ترجیح دیتے ہیں آپ. تو ہم آپ سے کچھ کلام بھی سنیں گے، مگر یہ بتائیں کہ آپ مطالعے کے لیے کتابوں میں سے کوئی کتاب ہمیں، ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، تجویز کرنا چاہیں گے، جو بار بار پڑھی جائے، ایسی کوئی کتاب، شعری کتاب یا کوئی نثر کی کتاب؟ اس میں سے نہیں، آپ ویسے ایک عمومی طور پر آپ کے زیر مطالعہ کتابیں رہتی ہیں بہت ساری، جی آپ کسی کتاب کو تجویز کرنا چاہیں کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب؟ بار بار پڑھی جانے والی کتابوں میں سب سے پہلے تو میں آواز دوست کا ذکر کروں گا، مختار مسعود کی. مختار مسعود صاحب کی. جی وہ آٹوگراف کے حوالے سے بہت عمدہ کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب، بہت اہم کتاب ہے آواز دوست. اور دوسری رحمان کیانی صاحب، جسٹس رحمان کیانی صاحب کی افکار پریشان. تو اس کا موضوع کیا ہے؟ افکار پریشاں کا موضوع کیا ہے؟ افکار پریشان جو ہے وہ ان کی تقاریر ہیں، خطاب ہیں جو انہوں نے ایوب خان کے زمانے میں جو ہے ڈیموکریسی، ایوب خان کی ڈیموکریسی کے خلاف بھی تقاریر کی تھی. ڈھاکہ میں بھی انہوں نے تقریر کی تھی. اچھا، کیا ڈھاکہ میں انتقال ہوا تھا ان کا؟ میرا خیال ہے ڈھاکہ میں انتقال ہوا تھا، پھر یہاں آ گئے تھے وہ. تو ایک تو بتایا آپ نے آواز دوست، اور یہ دوسری افکار پریشان. افکار پریشان. یہ دو کتابیں جو ہے میں نے علیہ پرانی پجاری میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کے بعد میرے سالانہ جو کتابیں رہتی ہیں وہ آواز دوست اور افکار زبردست، بہت اچھا. میں قرآن کریم کا بھی طالب علم رہا ہوں، میں نے قرآن کی تبلیغ بھی کی ہے. اسلامک وہ بنائی تھی ہم نے، ایک تنظیم بنائی تھی. تو ہم جو ہے وہ بازاروں میں جاتے تھے، اور محکمات جو ہوتی ہیں قرآن کریم کی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، وہ ہم جو ہے وہ بازاروں میں جا کے سناتے تھے. تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ چلو نماز کے لیے چلو، روزہ رکھو، حج کرو اور یہ کرو. ہم صرف یہی کہتے تھے کہ بھائی امر بالمعروف نہیں ہے انل منکر، بس اس کے حوالے سے جو ہم کرتے تھے. ہمارے شاہ محی الحق فاروقی صاحب کی کالموں کی کتاب ہے، پھر ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کی کتابیں ہیں، کالم کی کتابیں ہیں. نسیم انجم شاعری میں جو ہے مجھے مصطفیٰ زیدی صاحب جو ہے، اچھا مصطفیٰ زیدی صاحب سے میں نے انتظار کے پودے، ان کی نظمیں، تہوار کی شبنم بھی ان کی نظم میں شامل ہے. یہ دونوں نام میں نے اسی سے اخذ کیے، ان کی نظم. اچھا، ان کی نظم سے. ہاں. تو مصطفیٰ زیدی صاحب جو ہے ان کو جو ہے ضرور پڑھنا چاہیے نئی نسل کے لوگوں کو. شکیب جلالی کو پڑھیں، احمد ندیم قاسمی صاحب کو پڑھیں، امجد اسلام امجد کو پڑھیں آپ کے، اور باقی کلاسک میں جو ہے کلاسک کے شاعروں کو پڑھیں. تو ان کو جو ہے پڑھنے سے جو ہے ان کو تحریک ملے گی کہ بھائی یہ جو جس طریقے سے بزرگوں نے کہا ہے، سینئر لوگوں نے کہا ہے، ہم بھی جو ہے
کوشش کریں سکیں. اچھا میں نے غزل کے حوالے سے کہا کہ مجھے غزل پسند ہے، تو غزل جو ہے مطلب مقطع تک ہوتا ہے. تو میں نے جو ہے یہ ابن عظیم فاطمی صاحب نے سنت توشی پر پوری کتاب جی ان کی میرا آئی بھی ہے. سوال آپ سے سنت توشیح کے بارے میں تھا کہ یہ آپ کی پہچان ہے. جی جی سنت تو توشی سنت جو ہے وہ توشیح جو بڑا میری، مشکل کام ہے مگر آپ بڑے سہل یہ اسے ابن کر لیتے عظیم ہیں. فاطمی صاحب کی میں نے پیروی کی، ان کی تقلید کی، جس کا میں وہ نہیں کر سکتا، ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ان کی باقاعدہ انہوں نے خلیل احمد خلیل کے جہاد سخن پہ بھی اور میرے انتظار کے پودے پہ بھی جو ہے سنت توشیح میں چہار رخی کہ الف سے شروع ہوا اور الف پہ الف ختم ہوا، یہ سے شروع ہوا اور یہ پہ ختم ہوا، صحیح. مطلب ہوتے ہیں، یہ پوری نظم ہوتی ہے. یہاں میں نے سلیم فاروقی صاحب جب جا رہے تھے صابر افریقہ، وسیم صاحب اور دوسرے، ہاں، جی صابر جی، وسیم صاحب کے لیے اور بہت سے تو لوگوں کے بارے میں الوداعی لکھا. نظم میں نے جو ہے الوداعیہ سلیم فاروقی صاحب کے لیے کیا. میں سلیم فاروقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ہم دلیسوں میں میرا ذکر کیا، آپ کا بھی ذکر کیا، جی جی بہت. اور بہت اچھا خاکہ لکھا ہے. میں حلقہ باب ذوق کا بطور خاص شکر گزار ہوں کہ میں نے 2017 میں گروپنگ کی وجہ سے، لابیوں کی وجہ سے مشاعرے ترک کر دیے تھے. صحیح. میں کہیں بھی نہیں جاتا تھا، کسی مشاعرے میں نہیں جاتا تھا. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ حلقہ باب ذوق ہے تو پھر میں صابر وسیم صاحب کو یہاں لے جی کے جی آیا، بالکل. اور میں آپ کی معرفت ہی ہمیں ان تک جی ہاں رسائی ہوئی ہے، صابر وسیم صاحب. تسلیم فاروقی صاحب، سلیم جی فاروقی اور آپ کی معرفت سے میں یہاں آیا، اور پھر میں صابر وسیم صاحب کو لے آیا. چلیں. اب آخر میں ہم آپ سے کچھ کلام سننا چاہیں گے، جی اپنی جی پسند کا کوئی کلام سنا دیں تو میں ہمارے جو ہے ناظرین کو. بالکل، یہ اعتبار کی شبنم کتاب ہے، شاعری کا مجموعہ جو آپ نے جو ہے تیار کیا، اس کو آن لائن ایڈیشن ہے یہ. تو اس کا تعارف اعتبار کی شبنم کے شاعر سید انور جاوید ہاشمی محمد محسن اسرار صاحب نے لکھا ہے. بہت اچھے شاعر ہیں، 5 مجموعے آ چکے ہیں ان کے. یہ ہمارے اسی زمانے کے کورنگی لانڈی کے ساتھی ہیں. کچھ انور جاوید ہاشمی کے بارے میں نور میٹھی صاحب نے لکھا ہے. انور جاوید ہاشمی ابھی اپنی تلاش میں ڈاکٹر یونس حسنی صاحب نے لکھا ہے. تو میں حمد رب جلیل، جی جی. اذن ربی سے عنایت ہو گئی، اس نے ربی سے حمد عنایت کہنے ہو گئی. کی ریاضت ہو گئی. حمد جب کہنے پکارا سن لیا اللہ نے، جب ملتفت گویا سماعت ہو واہ، گئی. بہت. جو بھٹکتے رہ گئے الٹے قدم، دور ان لوگوں سے جنت ہو گئی. زندگی سر پہ عبادت کیوں نہ ہو، زندگی بندگی سے پوری حاجت ہو گئی. نعت کا ایک شعر، یا رب بلال جیسا ہی ہم کو ملے خلوص، یا رب بلال دائم نبی کی ذات سے اپنا رہے خلوص. اپنا رہے خلوص. یہ دبستان وارسی کے قمر وارسی صاحب ہیں جو ہر جی جی، مہینے طرحی مشاعرہ نعتیہ مشاعرہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی دی ہوئی ردیف تھی. اس پہ لے آئے تھے سمیٹ کے گھر بار جس طرح، صدیق سا دکھایا نہ تاریخ نے خلوص. بعد از نبی اگر ہوتے تو بس عمر، اللہ کے رسول سے ان کا زہ خلوص. ہوتی اگر جو تیسری بیوی انہی کی بس، تھے مصطفیٰ کے سامنے عثمان کے خلوص. حسان ہوں کہ سادی و جامی سے نعت گو، مدح نبی میں ہاشمی برتا کیے خلوص. یہ اعتبار کی شبنم میں جو ہے میں نے حروف تعجی کے حساب سے نظمیں غزلیں رکھی ہیں. الف بے الف کا یہ جو ہے یہ آپ نے دیکھی ہے، آپ نے کام کیا اس کے. تو اس میں وہ آپ کا جواب بھی آ جائے گا کہ مطلب آگے کیوں نہیں بڑھے، وہ منصب کیوں نہیں ملا. جب دل کی شاخ پر گل و لالا نہ آئے گا، جب دل کی شاخ پر گل و لالا نہ آئے گا، آنکھوں میں عکس کوئی نرالا نہ آئے گا. تھا اس میں زہر آب یا تمثیل تھی فقط، سقراط لے کے اب وہ پیالہ نہ آئے گا. اس حوالے سے لیاقت علی عاصم کا بھی ایک شعر ہے کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں. تھا اس میں زہر آب یا تمثیل تھی فقط، سقراط لے کے اب وہ پیالہ نہ آئے گا. دہقان کو زمین سے بے دخل کیوں کیا، تقدیر میں نہیں جو نوالا نہ آئے گا. اور تعمیر کر کے قصر تعصب نہیں کہو، دل کے مکان میں کوئی جالا نہ آئے گا. جب تک رہے گا سایہ فگن سر پہ آسماں، اہل زمیں کے پاؤں میں چھالا نہ آئے گا. اور یہ مقطع میں آپ کا جواب ہے. ہاں تم اگر کرو گے مرتب یہ داستاں، بھولے سے ہاشمی کا حوالہ نہ آئے گا. بہت خوب. سجا کے بیٹھ گئے کیوں یہ میز پر کاغذ،
نہیں پڑھے گا وہ بھیجو ہزار اگر کاغذ. جی. تبادلہ جو نگاہیں کریں تو پیش ان کے، تبادلہ جو نگاہیں کریں تو پیش ان کے، لگا ہے ہم کو نہایت ہی بے اثر کاغذ. کہیں بدل نہ دیا ہو تمہارے خط سے اسے، اٹھا کے لایا ہے سادہ سا نامہ بھر کاغذ. پھر اس کے بعد ہی بڑھتی ہے قدر کاغذ کی، مکین کو جو کرے گھر سے در بدر کاغذ. یہ ایک المیہ ہے. المیہ بالکل صحیح. وہ ایک آخر میں جو ہے جی جی. دھنک ملے تو نگاہوں میں قید رنگ کریں، رات چلو چاندنی کے سنگ کریں. یا آئینہ سا میرا دل ہے اس میں سچتی رہو، پھر اس کے بعد تمنا نئی امنگ کریں. بدن تو مل گئے روحوں کی تشنگی بھی مٹے، سو اختیار چلو آج کوئی ڈھنگ کریں. نہیں ہے فرصت عالم روزگار سے گھر، اب اس کے بعد بتا کیا تیرے ملنگ کریں. یہی ارادہ ہے بزم سخن سجائے کوئی، ردیف بار لکھے قافیہ نہ تنگ کریں. تسنیم فاروقی صاحب نے یہ بزم سخن سجا دی ہے. شہزاد نیاز صاحب انٹرویو لے رہے ہیں اور میں نے ردیف بار اور قافیے پیمائی جو ہے سنا دی ہے. بہت زبردست. بہت شکریہ ہاشمی صاحب، اور امید ہے کہ آپ کی جو اب نئی کتاب آنے والی ہے کچھ دنوں میں، رت جگہوں میں لکھی نظموں کا مجموعہ، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ایک دفعہ زحمت دعوت دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ.